مجاہد کی للکار گلزار ملت مسعودی کے سرکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر معدن اتقا عطا شرح ام الکتاب راستی کے نصاب. حضرات میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں اور ماحول ذرا خراب ہو گیا ہے. شاید جو ہی مائک پہ آتا ہے اور ابھی مصرع شروع نہیں کرتا ہے، صرف آواز نکالتا ہے، پوری منہ سے نہیں ناک سے. تو مجمع اس میں کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں. سبحان شرح ام الکتاب راستی کے نصاب کذب کے ستے باب سارے نبیوں کے خواب اے در مستجاب اے رسالت معاب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہر آدمی کے اندر تمنا ہے شہرت مجھے ملے، عزت مجھے ملے، کامیابی مجھے ملے. کالا چاہتا ہے گورا میں ہو جاؤں، چھوٹا چاہتا ہے بڑا ہو جاؤں، غریب چاہتا ہے امیر ہو جاؤں. ماحول ذرا خراب ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ کچھ نوجوان لڑکا ہے لیکن اس کی خواہش ہے ہم لڑکی ہو جائیں. اس کی دلیل میں دے رہا ہوں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو کان کیوں چھدوایا؟ عورتوں کی طرح اس کی پسند کو پسند کیوں کیا؟ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے انسان بنایا. اللہ چاہتا کتا بناتا، اللہ چاہتا جانور بناتا، اللہ چاہتا کیڑا بناتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ذرہ بناتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کے رائے کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے جیسا چاہے جب چاہے جہاں چاہے بناتا. اس نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کے اللہ نے اس فضل سے نوازا، مصطفیٰ کا غلام بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرماتا، وہ چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرماتا، وہ چاہتا تو دوسرے نبیوں کی امت میں پیدا فرماتا. لیکن اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا. اور حضرات اب کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو بنایا غلام مصطفیٰ، لیکن پھر اس کا اپنا نصیبہ کہیے یا کیریکٹر کہیے یا اس کی اپنی پسند کہیے کہ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے نواسوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں انہی سے مقابلہ کرنے لگا. حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہر دور میں
نبی اور آل نبی کے ساتھ لوگوں نے پنگا لیا ہے، بغاوت کیا ہے، شرارت کیا ہے، مخالفت کیا ہے، اور اس کی تمثیل، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ روز اول سے لے کے آج تک آل رسول کے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ بکواس کر رہے ہیں، مقابلہ کو تیار ہیں، لیکن الحمدللہ جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس آدمی کا یہ ہوتا ہے نہ نبی کو دیکھتا ہے، نہ صحابی کو دیکھتا ہے، نہ حضرات حسنین کریمین کو دیکھتا ہے، اور پھر بھی دیوانہ ایسا ہوتا ہے، ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ بریلی کی سرزمین میں بیٹھ کے ایک ہی دعا کرتا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اللہ یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ حضرات یہ فضل خدا کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا غلام بنایا، آل نبی کا وفادار بنایا، الحمدللہ یہ فضل خدا کا کمال ہے۔ حضرات یاد رہے، کوئی اچھی تقریر کرتا ہے کبھی گھمنڈ نہ کرے، کوئی اچھا شعر پڑھتا ہے گھمنڈ نہ کرے، کوئی پیسہ والا ہے گھمنڈ نہ کرے، کسی کو شہرت ملی ہے گھمنڈ نہ کرے، اگر کوئی غریب ہے تو افسردہ خاتم نہ ہو، اگر کوئی قسم کرسی میں ہے تو بے صبر نہ ہو، اگر مشکلات میں گھر جائے تو ناشکرا نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ دولت نہیں ملی تو کیا ہوا، ایمان تو ملا ہے، پکا مکان نہیں ملا ہے تو کیا ہوا، ایمان تو ملا ہے، الحمدللہ یہ فضل خدا کا کمال ہے۔ اور فضل خدا کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوا وہ عتبہ رہ گیا، جو خدا کے فضل سے محروم ہوا وہ شیبہ رہ گیا، جو خدا کے فضل سے محروم رہا وہ ابو جہل ہو گیا، جو خدا کے فضل سے محروم رہا وہ ابو لہب ہو گیا، اور جس پہ خدا کا فضل ہوا ہے تو فارس سے گیا ہے، نبی کا غلام ہو گیا ہے، جس پہ خدا کا فضل ہوا ہے حضرت ابو بکر ہو گئے، جس پہ خدا کا فضل ہوا حضرت عمر ہو گئے، جس پہ خدا کا فضل ہوا عثمان ذوالنورین ہو گئے، جس پہ خدا کا فضل ہوا حیدر کرار ہو گئے، جن پہ جو خدا کے فضل سے محروم رہا وہ یزیدی خیمے میں تھا، اور جس پہ خدا کا فضل ہو گیا یزیدی خیمے میں رہ کے حسین کے قدموں میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، فیضان مشائخ مصولی، فیضان مشائخ مصولی، فیضان مشائخ مصولی۔ حضرات یہ سارا کمال خدا کے فضل کا ہے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کا فضل دیکھ لیجئے، دنیا میں بہت سارے 1000 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کا نام عبد القادر ہے، جس پہ خدا کا فضل ہوا وہ عبد القادر ہو گیا، اور جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے خاص کر لیا وہ غوث الاعظم دستگیر ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، بے شک۔ حضرات آپ فضل خدا کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو بس اس طرح دیکھ لیجئے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو الحمدللہ آپ گن نہیں سکتے، پاکستان ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یا سعودی عرب ہو، یا دبئی ہو، یا کوئی متحدہ عرب کوئی ملک ہو، پوری دنیا میں چھان ماریے، کروڑوں کی تعداد میں آپ کو احمد رضا نظر آئے گا، لیکن خدا کی قسم جس احمد رضا کو اللہ نے اپنی رحمت سے خاص کر لیا ہے وہی اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے، زندہ باد۔ یہ سب خدا کے فضل کا کمال ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، فیضان مشائخ مصولی۔ حضرات یہ فضل خدا کا کمال ہے، فضل خدا کا کمال ہے۔ آپ کو حیرت ہو
لوگ ہی ایسے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے الف اور حمزہ کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، لیکن قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس کا معنی صرف خدا جانتا ہے، جس کا معنی صرف رسول جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن جب خدا کا فضل ہو جاتا ہے تو سرکار مسولی کی صورت میں واقف اسرار متشابہات تنزیل ہو جاتے ہیں۔ ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ رات یہ خدا کے فضل کا کمال ہے، اور خدا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی خدا کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نماز پڑھتا ہے اس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے، جو کعبے کی زیارت کرتا ہے اس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے، تو جو سرکار مسولی کے عرس میں آ جاتا ہے اس پہ بھی خدا کا فضل ہوتا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں ارادہ کرتے ہیں جاؤں گا، کبھی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، کبھی پروگرام ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم ابھی تو پہلا دن ہے اور پہلی شب ہے، جب پہلی شب کا جلوہ ایسا ہے آئندہ شب کا جلوہ کیا ہوگا؟ حضرات آراز بہت ہوتے ہیں، جلسے بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ رنگ صرف مسولی میں نظر آتا ہے، یہ جلوہ صرف مسولی میں نظر آتا ہے، یہ عطا صرف مسولی میں نظر آتی ہے، یہ عقیدہ صرف مسولی میں نظر آتی ہے۔ مجمع دیکھیے، کوانٹیٹی دیکھیے تو بظاہر کم ہے، لیکن الحمدللہ اس جلسے کو عوام الناس سنے نہ سنے سرکار مسولی سن رہے ہیں، کمال الاولیاء سن رہے ہیں، کمال الاولیاء سن رہے ہیں، رئیس الاولیاء سن رہے ہیں، حرور الاولیاء سن رہے ہیں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا فیضان سرکار مسولی۔ حضرات یہ خدا کے پھول کا کمال ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کیجیے گا، کبھی اپنے آپ پہ اترائیے گا نہیں، یہ سب فضل خدا ہے۔ اور فضل خدا کی ایک جھلک میں دکھلا دوں، اب ہمارا بہار ہو یا جھارکھنڈ ہو یا بنگال ہو یا اتر پردیش ہو، گلی گلی میں دیکھیے گا، نگر نگر میں دیکھیے گا، اختر رضا اختر رضا اختر رضا اختر رضا، لیکن الحمدللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس اختر رضا کو اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے وہی مہمان کعبہ ہوتا ہے، وہی تاج الشریعہ ہوتے ہیں۔ حضرات وہ تاج الشریعہ جو میرے سیدی مرشدی آقائی مولائی سرکار گلزار ملت قبلہ کے دل کی آواز، حضور سرکار فرحان ملت کے دل کی آواز، مسولی کے درو دیوار کی آواز، تمام اشاعت کے دل کی آواز ہے کہ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مسولی، فیضان حضور گلزار ملدان، فیضان حضور گلزار ملدان، اسماعیلی دولہ، اسماعیلی دولہ، بستی کریا کریا بستی بستی دیکھنے کو نظر ترستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے، فخر ازہر کے نام کی شہرت، فخر ازہر کے نام کی شہرت، کریا کریا ہے بستی بستی، کریا کریا بستی بستی کریا کریا، واہ واہ واہ،
حضرات یہ سب خدا کے فضل کا کمال ہے، ورنہ اتنی مخالفت ہوئی، جتنے لوگ اینٹی بنے، جتنے لوگوں نے حسد کی آگ میں خود کو جلایا، اگر کوئی اور شمع ہوتی تو بجھ گئی ہوتی، اگر کوئی اور روشنی ہوتی مدھم پڑ گئی ہوتی، لیکن چوں مخالفت بڑھتی گئی، عروج بڑھتا گیا، ترقی بڑھتی گئی، لوگ کعبے کے زیارت کو ترستے ہیں، میرا پیر مہمان کعبہ بن گیا۔ یہ کس کا؟ نہ اس کا کمال ہے، نہ علم کا کمال ہے، نہ فتویٰ کا کمال ہے، نہ تقویٰ کا کمال ہے، یہ جو کمال ہے فضل خدا کا کمال ہے۔ حضرات اب میں آپ سے بتاؤں، میرے گاؤں میں بھی ایک آدمی کا نام ہے گلزار، آپ کے گاؤں میں بھی ہوگا گلزار، کہیں اور بھی ہوگا گلزار، لیکن جس گلزار پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے تو وہ میرے سرکار گلزار ملت ہوتے ہیں، شہزادہ نور الاولیاء ہوتے ہیں، جس جگہ قدم رکھتے ہیں وہ جگہ گلزار ہوتی ہے، جس بستی میں قدم رکھتے ہیں وہ بستی گلزار ہوتی ہے، جس شہر میں قدم رکھتے ہیں وہ شہر گلزار ہوتا ہے۔ آج مسئولوں کا ذرہ ذرہ اپنی قسمت کا ناز کر رہا ہے، خانقاہ تھی جمال الاولیاء کا جمال تھا، کمال الاولیاء کا کمال تھا، رئیس الاولیاء کی سخاوت تھی، نور الاولیاء کا نور تھا، لیکن یہ بہار، یہ گل و گلزار جو رنگ نظر آ رہا ہے اسی وقت ہوتا ہے جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو سرکار گلزار ملت اللہ کی برکت ہوتا ہے۔ بہار ہے بہار، بہار ہے بہار، تاج الاولیاء عطا سرکار تاج الاولیاء، ہم سبھی مولا علی، ہم سبھی مولا علی، فیضان حضور گلزار ملت۔ حضرات ابھی انہوں نے نعرہ لگایا بہار ہے بہار ہے، اور اس میں دل کی آواز آئی جہاں حضرت گلزار ہے ہم سبوں کا بیڑا پار ہے، اور یہ بھی فضل خدا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے مولانا ہیں جو ابھی تک مرید نہ ہو سکے، بہت سارے مولانا ہیں جن کو ابھی تک پیر ہی نہیں ملا، وہ خواجہ قطب کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سرکار محبوب الہی کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہوں گا قطب الدین بختیار کاکی کو ڈھونڈنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے محبوب الہی بننا ہوگا، محبوب الہی بننا ہے، امیر خسرو بننا ہوگا، اور احمد رضا بننا ہے تو تجھے حضرت شیر پیشہ اہل سنت بننا ہوگا، صدر الشریعہ بننا ہوگا، ملک العلماء بننا ہوگا۔ خدا کی قسم نثار حتم رضوی کی علمی حیثیت کو دیکھے، جلال و جمال کو دیکھے، قد و قامت کو دیکھے، اور یہ فضل خدا دیکھے، سمجھ میں آ جائے گا کہ سر پہ ہاتھ تاج الشریعہ کا ہے اور ساتھ سرکار گلزار ملت کا ہے۔ اور حضرات یہ سب کب ہوتا ہے؟ ایسا پیر چیزیں مل جائے، خدا کا فضل ہوتا ہے، اور خدا کے فضل کی بات کرتے ہیں، جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو تاج الشریعہ کے جیسا مرشد ملے، جب خدا کا فضل ہوتا ہے سرکار گلزار ملت اللہ کے جیسا پیر مل جائے